السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. اچھا، آج کل پھر اخباروں میں اور ویڈیوز پہ کرپشن، پولیس 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 کرپشن کہ جی آئی جی نے وہاں سے نکال دیے، اتنے بلیک لسٹ کر دیے، ایس ایچ او اتنے وہ کر دیے، اتنے وہ کر دیے. ٹھیک ہے، ویری گڈ، ویل ڈن رفعت. بات یہ ہے کہ جو بلیک لسٹ ہوئے ایس ایچ او، پھر وہ آئندہ نہیں لگنا چاہیے ایس ایچ او. ٹھیک ہے، ان کو پھر سائڈ لائن کریں. سائڈ لائن کی معنی ہے اسپیشل برانچ میں اور لائن میں ڈیوٹیز دے دیں، اور اپنا ایس آر پی پتہ نہیں ابھی انہوں نے کیا کیا ہوا، ایس آر پی میں ایس آر پی بھیج دیں، ریزرو پولیس میں رکھ دیں. تو ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں سائڈ میں کر دیں لکھت پڑھت پہ، نہیں تو ادھر بھی پیسے بنائیں گے. تو اور ان کے خلاف پراپر ایک ایکشن ہونا چاہیے. سب سے پہلے یہ ڈی رولز پڑھتا کوئی نہیں ہے، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن پڑھتی ہے، اور نہ وہ، صرف ان کو ایک ہی یاد ہوتا ہے بس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو، باقی ان کو پتہ نہیں ہے. اور پھر وہ تین چیزیں ضرور، ایک ماتحت کے خلاف جب آپ ایکشن لیتے ہو تو رولز، پھر کانسٹیٹیوشن میں آپ کو سمجھ آنی چاہیے، کانسٹیٹیوشن کی، آئین کی، تاکہ وہ آپ جب وہ آپ کے خلاف جائے گا ٹریبونل میں یا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہو. ٹھیک ہے، اور بیسک پولیس رولز ہیں، اگر ماتحت چھوٹا ہے وہ آنے چاہیے، اس سے اوپر ہے ای این ڈی رولز، تو کام پکا ہونا چاہیے. یعنی کہ ایک کو آپ شکایت، اب جیسے میں نے اے ڈی کے لیے ایک ڈاکیومنٹری ایویڈنس دی ہوئی ہے اے ڈی خواجہ کے خلاف. ٹھیک ہے، ابھی وہ ثناء اللہ عباسی بھی ہے، اس کے خلاف بھی دوں گا، ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے میرے پاس. اور یہ غلام نبی میمن کے خلاف بھی میرے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ایویڈنس ہوتی ہے؟ نیب رولز میں بھی، نیب کا جو آرڈیننس ہے 1999، ابھی تو اوریجنل اس میں باہر ہوا ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے اسیٹس جو ہیں بیانڈ یور نون مینس سے اوپر ہیں تو پھر آپ کرپٹ ہو. ٹھیک ہے نا، اس کا طریقہ یہ میں بار بار سمجھاتا ہوں، یہ ہے کہ وین یو جوائن دا سروس، اس وقت جو فرسٹ ڈکلیریشن آف اسیٹس ہوتا ہے وہ نکالنا چاہیے پہلے. پھر وہ گریجولی اگر اس کی اسیٹ بڑھتے گئے ہیں تو اس کے پاس اگر کوئی ریزن ہے، ریزن مینس کہ یہ نہیں کہ میرے دادا کی زمین ہے تو پھر ڈھل رسیدیں دکھائے. ٹھیک ہے، پروڈکشن ہوتی ہے تو ہم ڈھل دیتے ہیں نا، ایسے تو نہیں آتا کہ میرا 5 کروڑ کا فصل ہوا تو 5 کروڑ کا فصل ہوا تو اس پہ ڈھل ہوگی. پھر وہ ٹرکوں میں کیا ہوگا، وہ تو ٹرکنگ والوں سے جو ہوتی ہے وہ اس کی رسیدیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، دکان پہ دی ہیں اس کی رسیدیں ہوتی ہیں، تو پکڑا جاتا ہے آدمی جھوٹ بولنے پہ. پھر وہ اگر آپ نے 5 کروڑ روپے سال کے اٹھائے تو آپ جب ڈکلیریشن آف اسیٹ کرتے ہیں اس میں آپ نے لکھا ہوگا کہ یہ وہاں سے ہے. جب پھر انکم ٹیکس میں آپ نے، جب آپ تو فائلر ہو گئے، پھر تو فائلر ہونے کی حیثیت میں آپ نے
اس میں لکھا ہوگا یہ 5 کروڑ میرے کہاں سے آئے، ٹھیک ہے، اور اس پہ آپ کا ٹیکس ہوگا، کٹوتی ہوتی ہے. اچھا، تو اس طرح وہ آپ کا پورا ریکارڈ جمع ہوتا ہے. اب یہ تو تفتیشی جو ہے نیب میں ایسے ہیں کہ اس نے ایک میں لکھا کہ وہ جی اس نے ملیشیا کی کنگ کی بیٹی سے شادی کر لی. اندازہ کرو، یعنی ملیشیا والے جو ہیں کنگ جو ہے بادشاہ والی فیملی، وہ تو باہر شادی نہیں کرتے، تو وہ اس سے شادی کر کے آیا. یہ جی ایم قریشی کا بیٹا گیا تھا، سو یہ جہاز سے اترا ہوا شادی کر کے آیا. ریلوے والا جو تھا جس کے خلاف میں نے بھیجی تھی، اور جس کا جو ایک آئی او تھا اس نے گڑبڑ کی، میں اس کے گلے میں پندہ ڈالوں ابھی. تو میں انتظار میں بیٹھا تھا کہ نیا آڈینس بحال ہو جائے، اس کو اٹھاؤں گا. تو اس طرح وہ ہر چیز کا جو ہے وہ ایک حساب ہوتا ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتی ہے. اگر آپ بزنس کرتے ہو، بزنس ایک تو گورنمنٹ سرونٹ کو الاؤ ہی نہیں ہے، ماں سوائے کہ یہ آپ کے جو زمینداری وغیرہ جو ہے اس کا ایک ہو جاتا ہے کہ آپ ڈکلیریشن جب آپ نے کیا ہوا ڈکلیئر کہ میں زمیندار ہوں، تو وہ پھر اللہ ہوتا. اچھا، وہ جی کہ میں نے بزنس کھولا ہوا تو پھر اگین کنڈکٹ رولز میں آپ پھنس گئے، مس کنڈکٹ میں آ گئے، ٹھیک، نوکری گئی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو کہ آئی او کو دیکھنا چاہیے. پھر ان کے فارن وزٹ تم کہاں سے پیسے لائے. یہ میرا گن مین بھی گیا نور الق، تو اب میں تو اس کو جانتا ہوں کہ بیچاری کیا حیثیت تھی. اب یہ جائے گا وہاں امریکہ، تو ظاہر ہے کہ کہیں سے ہاتھ مارا ہوگا نا اس نے بھی. تو اب فیملی کو لے کے گیا تو 1 کروڑ سے کم تو خرچ آتا نہیں، پوری فیملی کو لے کے جائے. تو یہ ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے کرپشن کی. اسی طرح بچے باہر پڑھیں، غلام نبی میمن کے بچے باہر پڑھیں. بھائی تو کہاں سے پیسے لائے، تیرے کو تو ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ دیکھیں کہاں سے لایا ہے. وہاں پہ پراپرٹیز بنائی ہوئی ہیں، اسیٹ بنائے ہیں، یہاں پہ اسیٹس ہیں، تو وہ ہم نے ہاتھ کیے ہوئے ہیں. بینک اکاؤنٹس ہیں، مسز کے بینک اکاؤنٹ ہیں، اپنے بینک اکاؤنٹ. تو یہ سب چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں پھر اس پہ انکوائری پہلے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ انویسٹیگیشن میں نیب کا یہ طریقہ ہے. پہلے وہ پی کریں گے، پھر انکوائری ہو جائے گی، پھر اس کے بعد وہ اپروو ہو کے انویسٹیگیشن بھی کر لیں گے. اس کے بعد وہ اریسٹ کرتے ہیں، اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیں گے. جو طریقہ ہوتا ہے پراسیکیوشن کا، وہ پراسیکیوشن ہماری جو ہے کمزور ہے، نیب کی کمزور ہے، اینٹی کرپشن کی کمزور ہے، یا خود جان بوجھ کے کمزوری کر لیتے ہیں، یا تو ان کو موٹے موٹے لفافے ملتے ہیں تو پھر کرپٹ جو ہیں وہ پراسیکیوٹر ان کے وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں کورٹ میں. عدالت تو چلتی ہے ایویڈنس پہ، عدالت کا کوئی قصور نہیں ہوتا. ایویڈنس ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ کیس گیا. تو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے شروع کریں ڈکلیریشن آف اسیٹ سے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس نے یہ کہاں سے چیزیں لائی ہیں. یہ جو میں نے بھیجا ہوا کیس اس کا سمرے کا، مخصوص سمرے کا، تو بھائی تم 7.5 کروڑ کا ایک گھر لے رہے ہو، کروڑ کی جی وہ تیری ہو تمہاری وائف کے نام پہ، جو کہ خود گورنمنٹ سرونٹ ہے. تو کیا اگر نہیں پروو کرتا ڈاکومنٹری اپنی ایویڈنس کے ساتھ انکم، تو یہ گیا جیل میں. اور نہیں جیل میں گیا، میں نے تو ابھی نیب کو بھیج دیا اس کا کیس. اور تو پھر وہ ہم یہ نہیں کہ وہ صرف یہی ہے راستہ، دوسرا بھی ہمارے پاس. پھر ہم ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ اپنا جو ان کا کام تھا وہ نہیں کیا، نئے والوں نے یا اینٹی کرپشن والوں. تو اس سے وہ کارروائی پوری کریں گے اپنی اس کے خلاف. اسی طرح میں نے غلام قریشی ریلوے والا، اس کے 8-10 بنگلے، یہ وہ 200-300 کروڑ پراپرٹی اس کی میں نے دی ہوئی ہے. اے ڈی خواجہ کی دی ہوئی ہے تو 300 کروڑ سے بھی زیادہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب آپ نکالیں. اچھا، کمنگ بیک ٹو دی پولیس،
کہ پولیس میں اگر ریپوٹیشن کسی کی خراب ہے، میں تو کہا تھا نا کہ وہ ڈاکو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک سنجرانی کے لیے میں نے کہا تھا گلستان جوہر سے اس کو ہٹاؤ، گاڑیاں ایسے نہیں، خود چنواتا ہے، پتہ نہیں اس کو نکالا ہے تم لوگوں نے، نہیں نکالا۔ رفت دیکھو، ایک اس کو نکالو، اور ایک اور لگا ہوا ہے سچل میں سنجرانی اسلم، یہ بھی اس کی بھی ریپوٹیشن خراب ہے، اس کا بھی دیکھو حال کیا ہے، وہاں کیا کر رہا ہے۔ اچھا، اور بہت سارے ہیں، مجھے تو سب کا پتہ ہے، ایک دو لاشاری بھی تھے جو بڑے کاٹکو ڈاکو قسم کے لاشاری، اور ان کی بڑی خراب ریپوٹیشن، ایس ایچ او تھے کراچی میں انسپیکٹر، اور ان کا کام یہ تھا پیسہ بنانا۔ اوپر یہ جو آئی جی کرپٹ آتے ہیں نا، ان کا کام یہی ہوتا ہے، اور اوپر سے وہ سلیکشن بورڈ والے جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو کلیئر کر دیتے ہیں آپس میں مل ملا کے، کیونکہ یہ چلتا ہے ایس او پہ سسٹم، سارا اسٹیبلشمنٹزم میں سارا کام ایسے چلاتا ہے۔ جو جاہل ترین ہوتا ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے قانون کا کہ لا ہے کیا، ٹھیک ہے، اور اس پہ سارا چلتا ہے۔ تو اور جب یہ آئی جی بن جاتے تو ان کا حال دیکھو کیا ہوتا ہے، کس پہ کیا الیگیشن آ گئی، کس پہ کیا الیگیشن آ گئی، کس پہ کیا آ گئی۔ تو اینی وے میں آج ایک سرسری بات کی ہے، اور آئندہ میں ایک ایک کے نام سے اس کی کرپشن، اس کی ایسیڈ باقاعدہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ اور بھیجتا جاؤں گا نیب کو تاکہ ان کے خلاف کارروائی ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔